عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حکومت ایک ایسی نئی واردات کے قریب ہے جس کا بوجھ براہ راست آپ کے گھریلو بجٹ اور صنعتوں پر پڑے گا۔ یہ بحران کسی ایک دن یا ایک غلطی کا نتیجہ نہیں، بلکہ کئی دہائیوں کے فیصلوں، عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ اور اشرافیہ کے مفادات سے جڑا ہے۔ 2015 میں حکومت نے عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے بڑے منصوبے کا آغاز کیا۔ اس وقت کہا گیا کہ مقامی گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، لہٰذا ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے درآمدی LNG ضروری ہے۔ عوام کو یقین دلایا گیا کہ LNG سے سستی بجلی ملے گی، صنعتیں ترقی کریں گی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ 10 برس بعد یہی LNG اب عوام کے لیے مہنگائی اور قرض کا بوجھ بن گئی ہے۔ یہ کہانی نئے سرے سے شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی بجلی کے بحران کا حل نکالنے کے لیے IPPs کے معاہدے کیے گئے تھے۔ ان معاہدوں کے تحت بجلی گھر چاہے چلیں یا نہ چلیں انہیں کیپیسٹی چارجز دینا لازمی تھا۔ یوں سرمایہ کاروں کو نقصان سے بچایا گیا، مگر عوام کو ہر سال کھربوں روپے کے بلوں کے ذریعے یہ رقوم ادا کرنا پڑی۔ یہی ماڈل LNG پر بھی دہرایا گیا۔ بڑے بڑے معاہدے کیے گئے، قرضے لیے گئے اور اشرافیہ نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن ان معاہدوں کی شرائط اتنی بھاری اور یک طرفہ تھیں کہ آج پاکستان اس دلدل سے نکلنے کے بجائے مزید اس میں دھنستا جا رہا ہے۔ ان پالیسیز کا براہ راست نتیجہ گردشی قرضے کی شکل میں سامنے آیا۔ دسمبر 2024 تک توانائی کے شعبے کا قرضہ 4700 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ مارچ 2025 تک یہ کم ہو کر 2396 ارب روپے رہ گیا، مگر یہ کمی عوام کے ٹیکسوں سے کی گئی۔ جولائی 2025 میں حکومت نے اعلان کیا کہ مزید 1225 ارب روپے نجی بینکوں سے لے کر یہ گردشی قرضے ختم کیے جائیں گے۔ یہ قرض اگلے 6 سال تک عوام کے بجلی کے بلوں سے وصول کیا جائے گا، فی یونٹ کم از کم 3 روپے اضافی ڈال کر۔ یعنی ایک طرف صنعت کی مسابقت ختم ہوگی، برآمدات کمزور پڑیں گی، اور دوسری طرف عوام کو بلوں کے ذریعے یہ بوجھ چکانا ہوگا۔ 2015 کے بعد LNG کی درآمد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 2021 میں حکومت کو گھریلو صارفین کے نئے گیس کنیکشن روکنے پڑے کیونکہ مقامی پیداوار کم ہو رہی تھی۔ 2024 میں طلب کم ہونے کے باعث حکومت نے LNG کارگو مؤخر کرنا شروع کیے۔ 2026 میں اب قطر سے درجنوں کارگو مؤخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں وفاقی وزیر پیٹرولیم قطر گئے، جہاں انہوں نے صرف 2 تجاویز پر بات کی، جس میں پہلی تجویز تھی کہ کارگو کو مؤخر کیا جائے یا پھر انہیں عالمی منڈی میں بیچ دیا جائے۔ لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یہ زائد LNG پاکستان میں ہی بیچنی ہوگی، اور وہ بھی گھریلو صارفین اور صنعتوں کو مہنگے نرخوں پر۔ یہ بحران صرف LNG تک محدود نہیں ہے، اس میں IMF کی بھی شرائط شامل ہیں۔ IMF نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس، یعنی وہ کارخانے جو اپنی بجلی خود بناتے ہیں، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ نیشنل گرڈ سے بجلی خریدیں۔ یہی سبب ہے کہ حکومت نے آف گرڈ لیوی لگانے کا فیصلہ کیا۔ فوری طور پر 5% لیوی، جولائی 2025 تک 10%، فروری 2026 تک 15% اور اگست 2026 تک 20% تک لیوی لگانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ تمام پلانٹس سولر سسٹم پر منتقل ہو گئے۔ لیکن اگر قطر سے مذاکرات ناکام ہوئے اور زائد LNG بچ گئی تو حکومت ممکنہ طور پر یہی گیس انہی کیپٹیو پلانٹس کو مہنگے نرخوں پر بیچنے لگے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ صنعت کی پیداواری لاگت میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ بوجھ بالآخر صارفین کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ یہاں ایک تضاد اور بھی ہے۔ جب صنعتوں نے حکومت کی گیس لیوی سے بچنے کے لیے خود کو سولر پر منتقل کرنا شروع کیا تو اب انہیں مہنگی LNG خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بجلی کی پیداوار زیادہ اور کھپت بہت ہی کم ہے۔
عوام اور صنعت دونوں مہنگی بجلی خریدنے کو تیار نہیں اور تیزی سے سولر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ سیکریٹری پاور کے مطابق نیٹ میٹرنگ کی استعداد 6000 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے اور آف گریڈ سولر 12000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حکومت کے لیے یہ مسئلہ بن چکی ہے کیونکہ گرڈ پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے حکومت اپنی نئی پالیسیوں کے ذریعے عوام کو سولر بجلی سے روک کر مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ تمام فیصلے ایک ہی سمت جا رہے ہیں، گھریلو صارفین کے بجلی کے بل دگنے، صنعتوں کے لیے پیداواری لاگت میں اضافہ اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ برآمدات مہنگی ہو کر عالمی کمپٹیشن سے نکل جائیں گی اور معیشت شرنک ہو جائے گی، جس کا خمیازہ عام عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان کی توانائی کی تاریخ ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے کہ آئی پی پیز ہوں یا LNG، ہر فیصلہ اشرافیہ کے مفاد میں ہی ہوتا ہے۔ عالمی دباؤ اور وقتی فیصلے ملک کو مزید قرضوں اور مہنگائی میں دھکیلتے گئے اور ہر بار اس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ آج سوال یہ نہیں کہ قطر کتنی رعایت دے گا یا LNG کارگو کہاں جائیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی توانائی پالیسی کو شفاف اور عوامی مفاد میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، یا پھر ایک بار پھر عالمی اداروں اور اشرافیہ کے مفاد کی خاطر عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔